یہ میرے شہر لائل پور سے ہیں شائستہ خانم، ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینل پہ چلنے والے اشتہارات میں سب سے خوبصورت چیز خوبصورت عورت ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اشتہارات صرف کمائی کا ذریعہ نہیں بلکہ نسل کو خراب کرنے کا ہتھیار بھی ہے؟ شائستہ بی بی، تھینک یو ویری مچ. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے شہر یہ ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس محترمہ نے بہت بنیادی اور بڑی کلیدی قسم کی بات کی ہے. آپ 100% درست کر رہی ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے، آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا، میں نے اپنے اسی یوٹیوب ٹی وی یا چینل جو بھی، اس پہ میں کم از کم 2 بار تو یہ بات کر چکا ہوں. مجھے کراہت آتی ہے باقاعدہ، اور جن میں یہ عورت کا ہتھیار استعمال نہیں ہوتا اس میں بھی اتنی غلاظت اور کراہت ہوتی ہے. بدتمیزی سے کھاتے ہیں. وہ ایک پتہ نہیں کیا بریانی بنا رہی ہے ماں، قمیض بھری ہوئی ہے بچے نے، فلانا. واٹ از دس؟ اتنی بیہودہ میسیجنگ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تاریخی حقیقت ہے وہ یہ کہ ویسٹ میں جب عورت کا اوقات کیا تھی، یہ آزادی مانگتی پھرتی ہیں، یہ جو دیسی میں چیخیں مارتی ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں. ویسٹ میں عورت کو پٹے ڈال کے، رسا ڈال کے منڈیوں میں نیلام کیا جاتا تھا. جب انڈسٹریلائزیشن کا وہ ایک فیز آیا تو عورت کو انہوں نے لبریٹ کرنا شروع کیا، ڈھیل دینی شروع کی، کیونکہ وہ مرد کی نسبت سستی لیبر تھی اور بندہ ریئیکٹ کرتا تھا، پروٹیسٹ کرتا تھا. یہ تاریخ ہے. اور یہ عورت ڈوسائل تھی، چونکہ وہ صدیوں سے اس کو کرش کیا جاتا رہا تھا، سپریس کیا جاتا رہا تھا. تو وہ جب آہستہ سے وہ لیبر شیبر، اس کے بعد اس کو باقاعدہ اوور اے پیریڈ اس کو دھندے پہ یہ اشتہارات کی زینت بنانا، یہ باقاعدہ ایک مضمون ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال آ جائے گا. میری ایک اور اسلام اور عورت، ملائیت، ملوکیت، جمہوریت، اسلام اور عورت، یہ میری ایک کتاب چاہ کہنا چاہیے، کتاب تو نہیں ہے، میں نکال لیتا. یہ اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اچھا، آپ نے بات کی اشتہاروں کی، وہ بے شرمی، گندگی، غلاظت، بد تہذیبی، چلو باقی کرو سارا کچھ. وہ کم از کم بچوں کو تو میسج ڈھنگ کا دو. عجیب و غریب گند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. ویسے ہی لاوارث ہے، سارا معاشرہ ہی لاوارث ہے. اس سے بھی آگے میں نے 2-3 کالمز پڑھے. میں چونکہ ٹی وی ہی اب بہت کم دیکھتا ہوں، اور ڈرامے شرامے موویز دیکھنا تو 70 کے بعد میں نے موویز وغیرہ ارلی 70s تک میں نے دیکھی، اس کے بعد نہیں. ان کے بعد جب ایک فیز آیا پنجابی موویز کا تو گنڈو سے بالکل ہی میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اچھا، وہ جو جس قسم کے آپ کے ڈرامے چل رہے ہیں، خدا کی پناہ، وہ سوائے بے شرمی، بے حیائی، جو موضوعات ہیں ان کے، اور 90% وہی فیملی، بدکاری، بدچلنی، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ، عجیب و غریب. میں سوچتا ہوں پروردگار، وہ ایک عظیم ہاشمی مرحوم کا ایک شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. جب پی ٹی وی شروع ہوا، بہت چھوٹے تھے، بچے تھے. اس کے بعد جب ہاسٹل آئے، اس وقت پلیز وغیرہ دیکھتے تھے. میں سوچتا ہوں کدھر گئے منو بھائی، کدھر گیا اشفاق احمد، کدھر گئی حسینہ معین. یہ بے شمار نام، اور میں دکھ ہوتا ہے. وہ بھی ڈرامے تھے، سیریلز تھے، کدھر گیا امجد اسلام امجد.
کدھر گیا اسکر ندیم سید؟ کون لوگ ہیں یہ؟ اور 85% آف دا پلیس، میں نے 2-3 کالم پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار یہ کوئی مبالغہ تو نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد باقاعدہ میں نے 5-7 کی نا دیکھی تھا کہ میں یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ اشتہارات کی بات کر رہی ہیں محترمہ، یہ تو اس سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے. لیکن قرآنوں میں ہمارے یہاں نہ ویژن ہے، نہ کوئی ڈیپتھ ہے، نہ انہیں کو معاملات سے دلچسپی ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے. بنیادی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، اور یہ نیم جہالت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دے آر جینوئنلی کنونسڈ مثلاً یہ کیا ایلیمنٹ ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ذہنیت ہے، یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسی اٹھان ہے، یہ کیسی سمجھ بوجھ ہے. میرا جسم میری مرضی، ہم اس کا کیا کر لو گے آپ؟ اچھا، عورت اور مرد کی برابری، پڑھے لکھے بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین، ادروائز آپ ملو بات کرو، بات بالکل ٹھیک ہے. ان کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مرد اور عورت کے درمیان جھگڑا ایکویلٹی کا نہیں ہے، یونیفارمٹی کا ہے، ایکویلٹی کا رولا نہیں ہے. اس ملک میں بھی جہاں منہ اٹھا کے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہے. پوری طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہیں بے شمار خواتین، یہ جو اسمبلیوں وغیرہ میں پہنچ جاتی ہیں بیگمات ہوتی ہیں. ان کے پاس پورا معاشرے کا جو صحیح جسے کہتے ہیں نا عطر نہیں ان تک پہنچا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کچ پکے سے لوگ ہیں. اچھا، ایک ایلیمنٹ ہے جو اس جمہوریت کا دفاع کرتا ہے، کرہت آتی ہے، یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. میں تو جمہوریت میں بھی بلیو نہیں کرتا، جینون بھی ہو تو نہیں کرتا. لیکن چلو لیسر ایول کے طور پہ اس کی وجہ ہے کہ میرا اپنا دین، میرا اپنا ایک مزاج ہے نا. ہمارے ہاں خلافت ہے، خلافت اور جمہوریت میں بنیادی فرق ہے. خلافت میں ہمارے جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ، ہماری جو تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے، جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے پیش کرے، وہ اس عہدے اور منصب کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے. کتنی وزڈم ہے اس میں، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی، کتنی خوبصورتی ہے اس حکمت میں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں وہ کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں اربوں ڈالرز یا روپیہ خرچ ہوتا ہے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، مینیپولیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، ان کی رائے کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ذات برادری پتہ نہیں کیا کیا ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، برائب کیا جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ بدکار. ابھی ریسنٹلی ہمارے یہ جو پتہ نہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا کچھ چیئرمین گیا ہے، ویری ویل ٹو ڈو مین. جب اس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جوائن کیا تو میں نے اپنے قریبیوں کو، میرے جاننے والے ہیں، تو میں نے کہا یہ آدمی واردات کرے گا کوئی نہ کوئی، کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ مجھے کہو میں خدمت کروں کوئی اس طرح، بھائی میں اپنا کام کروں کہ خدمت کروں؟ نہ میں فیوڈل لارڈ ہوں، نہ میرے پاس کوئی انڈسٹری ہے. میرا شوق، میرا پیشن ہے، میرا پروفیشن ہے، میرا اپنا زندگی. میں کس چکر میں بھائی بھاگا پھروں ادھر ادھر؟ میں 5-7 کروڑ روپیہ لگا کے تو میں وہ الیکشن لڑوں؟ کیوں؟ میں کسی چپڑک ناتیے کو پلیز کروں اور اس سے ٹکٹ مانگوں؟ کیوں؟ بندہ صرف اپنے رب سے مانگتا ہے. کہتے ہیں خراج لینے والا بھی ہے ڈاکو، بھتہ لینے والا بھی ڈاکو. منگتا ہے، جو مانگے وہ منگتا ہے. منگتا اچھا لگتا ہے اپنے خالق کے حضور. مخلوق مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ٹکٹ مانگنا ہے یا کچھ اور مانگنا ہے تو لعنت بھیجو. اچھا، اب پرابلم ہے فوج کے بارے میں.
یہ اس طرح کی بیہودہ بات کرتے ہیں. اب ریسنٹلی جو میں نے جو کالم جس کا آپ حوالہ دے رہے ہو کہ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آیا ہے پاکستان, جس کو کھایا جا چکا ہے. اگر اس ملک کی دیکھو افواج اور اقتصادیات میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اگر یہ ملک آج اقتصادی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہوتا تو ٹاپ 10 افواج میں اگر آج ہماری افواج ہیں ان حالات میں, تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ملک مالی طور پہ مستحکم اور تگڑا نہ ہوتا. اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے بیرون ملک اربوں خربوں ڈالر کے اثاثے نہ بنائے ہوتے لوگوں نے, تو یہ فوج شاید ٹاپ 2, 3, 4, 5 میں آتی, جو ان نامساعد حالات میں 10ویں بڑی فوج ہے. یہ میں نہیں دیکھ, 2 باتیں میں نے زندگی میں طے کیا بڑی ارلی ایج میں, کبھی کسی کے دین اور اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرنی, کبھی کسی کی حب الوطنی پہ بات نہیں کرنی. یہ مفادات کا ایک لمبا ایک چین ہے, ایک ٹریل ہے. ہوتا کیا ہے, کاؤنسلر ہے یا فلانا وہ جو لوکل باڈیز ٹائپ ہے, پھر ایک ایم پی اے ہوتا ہے, پھر وہ ایک ایم این اے ہوتا ہے, پھر آگے وزیر ہوتے ہیں, پھر آگے وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ پیرامڈ, یہ خوفناک مفادات کا ایک کھیل ہے. کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک بہت ہی گھٹیا نچلے درجے کی مثال دیتا ہوں. اپنے ورکرز کو ایل ڈی اے کی کینٹین کا یا جو اس طرح کی کو بات, کسی بڑے ہاسپٹل کسی کو کینٹین کا ٹھیکہ مل گیا, کسی کو موٹر سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل گیا. یہ گھٹیا ترین مفادات یہ اس طرح کی گندگیوں غلاظتوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. ہر چوتھے دن خبر آتی ہے کہ فلاں سے اتنے 100 ایکڑ یا واگزار کرا لی گئی زمین. کون کراتا ہے بھائی؟ عام آدمی کرتا ہے. یہ بدماش کرتے ہیں, اور جمہوری بدماش یہ کام کرتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کے سرپرست زیادہ بڑے جمہوری بدماش ہوتے ہیں. لیکن کنونسڈ ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ دھندا ہے. کچھ لوگ تو براہ راست متاثرین میں, کچھ جینوئنلی, ان کی نیتوں پہ مجھے شک نہیں ہے, ان کی نیتوں میں کھوٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں جی جمہوریت جیسی بھی ہے جی بہتر ہے. وہ لعنت ہے, کیا بہتر ہے؟ 73 سال میں اپنے لوگوں کو پینے کا صاف پانی تم نہیں دے سکے. کروڑوں بچہ تمہارا اسکولوں سے باہر ہے, اور بچوں کو تم پرائمری مڈل بنیادی تعلیم نہیں دے سکے, تم علاج نہیں دے سکے, اناج نہیں دے سکے, انصاف نہیں دے سکے. آج بھی تیسری نسل دھکے کھا رہی ہے عدالتوں میں. فوری انصاف ملے گا, تھانہ کلچر تبدیل کریں گے. All this is rubbish. So یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ان میں کچھ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں, خبیث ہیں, لالچی ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ جینولی معصوم ہیں, ان کا ویژن ہی اتنا ہے, اس کے علاوہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے وہ اس مکروہ, میں کہتا ہوں آدم خور جمہوریت, عوام دشمن جمہوریت, اس کے وہ مامے بنتے ہیں. تو ایز اے ری ایکشن وہ پھر فوج کے بارے میں ادھر وہ کرنا کرانا, باقی کوئی نہیں. لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ.